السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سب کو اپنے چینل عمیر اسلامک آفیشیل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسے ہی نئے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ ہمیں دین پر عمل کرتے ہوئے کیا مشکل پیش آئی۔ ہم تو دین کی راہوں کے مسافر ہوئے تو عزتیں پائیں۔ ہم نے اللہ کا نام لیا تو لوگوں نے پیار دیا۔ عبادات کے طریقے اپنائے تو معاشرے میں شریف کہلائے۔ لیکن کتنا مشکل لمحہ تھا جب کوئی اسلام لاتا تو معاشرے سے کٹ جاتا، وہ لوگوں سے الگ ہو جاتا۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے عالی نسب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی کہلاتے ہیں۔ لوگوں کی امانتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پڑی ہوئی ہیں۔ اپنے فیصلوں میں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم بھی مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور جب لوگوں کو راہ راست اور راہ حق کی طرف بلایا تو یہ سارے مخالف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ سارے اپنے عزیز بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ لوگ الگ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آتا جس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ہوتی تو ان کو ادھر جانے نہ دیتے کہ کہیں کچھ خرید نہ لیں۔ کفار کا یہ خیال تھا کہ یہ بھوک سے دم توڑ جائیں اور نیا دین جو لے کر آئے ہیں وہ ادھر ہی ختم ہو جائے۔ لیکن جس کو اللہ نے سر بلند کرنا ہو، عزت دینی ہو، اور جس دین کو پوری دنیا میں غالب ہونا تھا، اس کو کون روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سخت محنت اور مشکل حالات سے گزر کر لوگوں تک دین پہنچایا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ نو عمر ہیں لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں جان و دل فدا کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر۔ حضرت بلال حبشی ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ اسلام لاتے ہیں۔ 38 لوگوں نے ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ کفار تو چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ جب 36 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان کے لیے یہ بہت عبرتناک لمحہ تھا کہ جو تحریک ہم روکنا چاہ رہے تھے یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ ان کے لیے محبتیں اور پیار پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن جدعان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور ہاتھ میں نوکیلا پتھر پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو گیا۔ میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ بات زیادہ خراب نہ ہو، لیکن یہ اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دے۔ اس نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہرے زخم دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سین حرم میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔
وہ شکار کھیل کے واپس آ رہے تھے اور وہ جب شکار کھیل کر آتے تھے تو بڑا اترا کر چلتے تھے۔ انہوں نے سنا 2 لونڈیاں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ اس کو پتہ ہوتا نہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے تو یہ کبھی بھی ایسی چال نہ چلتا، اس کی ٹور ہی کوئی اور ہوتی۔ تو وہ رک گئے، قدم خود بخود ٹھہر گئے۔ پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے اور اس کے نازک بدن سے خون بہتا رہا۔ وہ خاموش تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر زیادتی کی۔ بس یہ سن کر غصے میں بپھر گئے۔ صحن حرم کے آس پاس قریش گروپ کی شکل میں بیٹھے ہوتے تھے۔ آج امیر حمزہ آئے اور ابو جہل کو تلاش کر کے اپنی کمان کو زور سے اس کے سر پر مارا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور ساتھ بولے تم نے ہمارے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے کیا؟ اب اس کے حواری کھڑے ہو گئے۔ لیکن ابو جہل بہت چالاک شخص تھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ تو اب تنہا ہے، لیکن اب لڑائی کی آگ روشن ہو گئی ہے تو بنو ہاشم بھی نکل آئیں گے تو یہ لڑائی لمبی ہو جائے گی۔ اس کا سبب میں ہوں، میں قصوروار ہوں۔ اس نے کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسی طرح اس نے بات کو ٹال دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور کو ڈھونڈ رہے تھے۔ حضور کو ڈھونڈتے صحن حرم میں پہنچے۔ صحن حرم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں کہا، اور یہ پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا۔ اللہ کے حضور اپنے دکھ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کے حضور سجدے میں ہیں۔ انہوں نے پھر کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، اور انہیں بے چینی ہے کہ انہیں بتاؤں کہ حوصلہ رکھو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ تیسری بار پھر آواز بلند کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں، اور کہا بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں، یہ خیرت زدہ ہو گئے کہ اتنا بڑا کام اس وقت مکے کا اتنا بڑا سورما، اور میں اس سے ٹکرا کر آیا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں۔ قسمت اچھی تھی۔ بولے بھتیجے تم کیسے خوش ہوتے ہو؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو تم بھی مان لو۔ تو امیر حمزہ کی قسمت اچھی تھی، آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا۔ 38 لوگ پہلے مسلمان تھے، 39 نمبر پر مسلمان ہوئے۔ ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے تسکین قلب کا سماں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور غلاف کعبہ کو پکڑا اور کہا اے اللہ ایک شیر دے دیا ہے، ایک شیر اور دے دے، اب تیری مرضی ہے، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ اگرچہ اس نے میرے اوپر پتھر برسائے، مجھے زخمی کیا، لیکن اگر دین کی تقویت اس سے ہو سکتی ہے تو مالک مجھے کوئی غصہ نہیں۔ چاہے عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا، چاہے عمر بن ہشام دے دے یا چاہے عمر بن خطاب دے دے، ایک شیر دے دیا ہے اور ایک شیر اور عطا فرما۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر رو کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ 39 لوگ اسلام لا چکے ہیں، اب 40ویں کا انتظار ہے۔